الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جو اللہ کے 1,24,000 پیغمبروں میں سے سب سے برگزیدہ جو 5-10 آتے ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو 950 سال یعنی 1,000 سال کے قریب 950 سال قرآن میں ذکر ہے کہ عمر عطا کی، لیکن ان کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لے آیا، ان کا نافرمان رہا اور ان کو عذاب ہوا۔ ایک جگہ بیوی کا بھی ہے، یہاں پر میں صرف بیٹے کے عذاب کا ذکر کروں گا۔ یہ ہے پارہ نمبر 12 سورہ ہود 42 آیت اور آنورڈ دوسری آیتیں۔ جب طوفان نوح آیا تو ونادى نوح ابنہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ وکان فی معزل، وہ ایک کنارے پر تھا۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں نہ ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس بیٹے نے جواب دیا آج میں اس پہاڑ کی پناہ لوں گا، یعنی اللہ کی پناہ وہ نہیں لے رہا تھا، اپنے باپ پیغمبر کی بات نہیں مان رہا تھا، مگر وہ کہہ رہا تھا میں پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پانی اتنا اونچا تو نہیں جائے گا کہ پہاڑ کی چوٹی پر میں چلا جاؤں اور وہاں تک آ جائے۔ پھر کیا کہا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکے گا، الا من رحم، جس پر اللہ نے رحم کیا، پھر اسی کو صرف اللہ بچائے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، درمیان میں موج آ گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت سے کچھ اور آیتیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے حضرت نوح علیہ السلام نے درخواست کی۔ ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، کہا کہ اے رب وہ تو میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یا اللہ، یعنی مطلب یہ تھا کہ اس کو بچا لے، تیرا وعدہ سچ ہوتا ہے اور تو بہتر حکم کرنے والا ہے، حاکم ہے۔ قال یا نوح، اللہ رب العزت نے کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ بڑے قابل غور ہے کہ وہ بیٹا تھا، گھر والوں میں سے تھا، اللہ رب العزت نے کہا نہیں، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ گھر والوں میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ بھی پہلے کہتا رہا ہے، یعنی آیتوں میں آ رہا ہے کہ اس کے بیٹے نے نافرمانی کی، سب کچھ ہوا، لیکن بعد میں کہہ رہا ہے کہ وہ گھر والوں سے، وہ والا بیٹا گھر والوں میں سے نہیں۔ انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس نے اچھا عمل نہیں کیا۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، اور اس چیز کا سوال نہ کرو جس کا آپ کو علم نہیں۔ انی اعوذ، اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم لا علم لوگوں میں نہ ہو جاؤ۔ قال رب انی اعوذ بک، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی او اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ جس کا مجھے علم نہ ہو اس کا تجھ سے سوال کروں، کہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں تھا کہ تیرے نزدیک وہ میرے گھر والوں میں نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل غیر صالح، اچھے عمل نہیں تھے اس کے، اور مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے اور مغفرت نہ کرے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مجھے تیری رحمت چاہیے اور تیری طرف سے مغفرت چاہیے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اب سگا بیٹا تھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، اس کا جو اولاد ہے وہ اچھی نہیں نکلی، اس کا مطلب ہے اس کی ماں کی تربیت اچھی نہیں تھی، ماں کو کوستے رہتے ہیں، باپ کی تربیت اچھی نہیں تھی، باپ کو کوستے ہیں۔ یہ تو نبی ہیں اور 950 سال کی عمر پائی، کتنے 100 سال تربیت کرتے رہے بیٹے کی، لیکن وہ کافر نکلا، وہ نافرمان نکلا، بدبخت نکلا۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اگر والدین نے تربیت اچھی کی ہے، تعلیم اچھی دی ہے،
تو وہ اللہ کی طرف سے سرخرو ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سرخرو ہو گئے، انہوں نے ہر کوشش کر لی، لیکن اگر اولاد نافرمان ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتی، تو یہ ان پر ہوگی۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اولاد ہی فرما بردار رہے، اور اگر وہ نافرمان ہوگی تو قصور والدین کا ہوگا۔ دوسری چیز اس سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، اس کو حکم نہیں تھا۔ اگر ہم کہیں کہ اس کا حکم تھا، اس نے یہ کروایا ہے، تو پھر وہ صحابی کا بیٹا تھا، اس کا مطلب ہے صحابی کی تربیت میں خامی تھی، غلطی ہوئی، وہ تربیت نہیں کر سکے اور اس طرح کا یزید نکلا۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ اگر نبی کا اللہ رب العزت نے ہزاروں سال پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا یہ واقعہ ہو چکا تھا، کئی واقعات ہوئے، ان میں سے یہ خاص کیوں کوٹ کیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ اس میں سے کئی نصیحتیں تمہیں حاصل ہوتی ہیں، کئی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، کئی چیزوں کا علم ہوتا ہے اپنی زندگیوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر۔ تو یزید بے شک صحابی کا بیٹا تھا، مگر وہ نافرمان تھا، اس نے وہ غلطی کی۔ اب اس کی اس وجہ سے کہنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی نصوص سے اس کو کافر کہا، تو اتنے بڑے امام نے، لیکن کئی ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے اس کو فاسق و فاجر کہا، اکثریت نے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس وجہ سے پھر جب صحابہ کی بات آتی ہے تو اس میں بھی مسلمانوں میں ڈویژنز ہیں، فرقہ بازی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی زیادہ فضیلت والا ہے، فلاں زیادہ نہیں فضیلت والا۔ تو حاضرین مکرم، یہ چیز اللہ رب العزت نے ہم سے قیامت میں نہیں پوچھنی، قبر میں یہ چیزیں نہیں پوچھنی۔ ہمارے علماء کرام بھی بجائے گائیڈ لائن دینے کے خود ان چکروں میں اور لڑائی جھگڑوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں بھی خود بھی جھگڑ رہے ہیں، لوگوں کو بھی جھگڑا کروا رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل کو قیامت کے روز اللہ رب العزت فرمائے تمہاری ذمہ داری کیا تھی اور تم کرتے کیا رہے ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ ہمیں جو اللہ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، ایک دوسرے کو کافر نہ کہو۔ آج شیعہ سنیوں کو، سنی شیعہ کو کافر کہے، ڈویژنز ہو گئی، اس وجہ سے مسلمانوں پر آج ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم متحد ہو جائیں، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ کچھ کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، اور کچھ کہتے ہیں قرآن مجید مراد ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں جو ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کو فالو کرو، سنی کی کتاب کو، شیعہ کی کتاب کو۔ ہم ساری کتابوں پر ہی زور دیتے ہیں، ہمارے علماء ذاکرین فلاں کتاب میں لکھا ہے، یہ ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں سنیوں کی کتاب سے ثابت، سنی کہتے ہیں شیعہ کی کتاب سے۔ کتابوں میں نہیں، قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ قرآن مجید کو ڈیسیجن والا بنا لو، اسی پر ڈیسیجن کرو، اسی پر اپنا مسلک، اسی پر اپنا مذہب، اسی پر اپنا دین استوار کرو۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید نے بیان کیا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ سب سے پہلے جو مہاجرین اور انصار صحابہ میں جنہوں نے ایمان لایا، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اتنی یعنی ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کے لیے جنتیں ہیں۔ جب اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے اور ہم کہتے رہیں کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا وہ ان سے ناراض ہو گئی تھی، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں نے وہ کیا، جب اللہ نے کہہ دیا تو فلاں بے شک جتنا بڑا بھی درجہ ہو کسی کا، یا فلاں کتاب، جب اس کتاب کا درجہ قرآن سے تو بڑھ کر نہیں ہے نا۔ پتہ نہیں سیدہ کائنات ناراض ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، کتابوں میں صحیح ہے یا نہیں، یہ اللہ نے اگر کسی سے ناراض ہوئی اللہ نے پوچھ، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا،
ہم نے وہ نہیں کرنا، جو ہمارا کام ہے ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے پورا نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں کل کو معذاللہ عذاب آئے۔ اس پر میں ایک واقعہ جو میں نے کئی جگہ پڑھا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک یہودی عورت تھی، اس نے مسلمان کی آئی ڈی سے اپنا فیس بک بنایا اور کئی مسلمان گروپوں کو لاکھوں کی تعداد میں فرینڈ شپ کی ریکویسٹ کی، ان کو فرینڈ ہو گئے اور وہ مسلمان اپنے آپ کو شو کر رہی تھی۔ اس نے ایک سوال لکھ دیا، معصومانہ سے سوال کہ حضرت علی افضل ہیں حضرت عمر۔ اب عراق سے، شام سے، ایران سے، پاکستان، انڈیا سے مسلمانوں نے کہا، کچھ نے کہا جی حضرت عمر زیادہ افضل ہیں، کچھ نے کہا حضرت علی۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ دلائل ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کہ انہوں نے نہیں، دلائل غلط ہے، یہ کتاب غلط ہے، میں اس کتاب کو نہیں مانتا۔ کرتے کرتے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو استغفر اللہ کچھ لوگ خنزیر کہنے لگے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا اس چیز میں، بجائے اس کے کہ وہ درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، محبت کی بات آپس میں جو کامن کی بات ہے۔ قرآن نے یہودیوں کے حوالے سے کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، کہ اے حبیب آپ یہودیوں کو، اہل کتاب کو کہیں کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تم ایک اللہ پر متحد ہو جاؤ۔ اتحاد کی بات کرنے کی بجائے ڈویژن کی بات۔ اور اس یہودی عورت نے جب صبح کھولا اپنا فیس بک تو اتنی خوشی ہوئی، اس نے کہا کہ کئی ہزار لوگوں میں نے آپس میں جھگڑا کروا دیا۔ اسی طرح یہ جھگڑا جاری رہے گا، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ہم ان پر حکومت کرتے رہیں گے۔ ہلاکو خان جو تھا وہ جب بغداد پر حملہ کرنے آیا تو شیعہ سنی اور کسی چیزوں میں نہیں تھے۔ جو ذمہ داری تھی کہ ظلم سے نجات مسلمانوں کو نجات دلانے کی کوشش کریں، علماء اکرام وہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ علماء اکرام بھی جھگڑا کروا رہے تھے، خود کر رہے تھے۔ ہلاکو خان نے آرام سے بغداد فتح کی اور ان علماء کو بھی قتل کر دیا، اور کئی دن وہاں کے جو دریا تھے وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوئے، اور ان کی کھوپڑیاں لے گیا مسلمانوں کی، اور اپنے جو علاقے تھے وہاں کے محلات اور گلیاں بنائیں۔ تو یہ حشر ہوا۔ ہم تاریخ سے بھی حاصل نہیں کر رہے اور قرآن مجید کی بات بھی نہیں مان رہے۔ اگر بحبل اللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا جائے تو یہ نسبت ہے۔ صحابہ کو حضور سے نسبت تھی، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ اہل بیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی، ہمیں اہل بیت کا احترام کرنا چاہیے۔ ازواج مطہرات حضور کی بیویوں کے حوالے سے تو قرآن نے کہہ دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ماں کا احترام کرنا لازمی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، ازواج مطہرات کی اگر کوئی گستاخی کرے تو یہ قرآن مجید میں نص ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، ان سے حضور کے وصال کے بعد شادی تم نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کی تعریف کر دی، تو حضور کی نسبت کو تم تھامے رکھو گے اور تفرقے میں نہ پڑو، اے حبیب پھر آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، ورنہ لستا من، یہ آپ میں سے نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ فرقہ پرستی میں جاتے۔ ایک اور قرآن مجید میں آیت ہے۔ تو حضور کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہو، اصحاب کہف کا کتا تھا، قرآن میں اس کا بار بار ذکر ہوا۔ اب اس سے کوئی حج کے مسئلہ، کوئی روزے کے فرائض، کوئی نماز کی سنتیں تو نہیں پتہ چل رہی، نماز کا طریقہ کیا ہے، کتے کے ذکر سے کیا شریعت کی بات۔ فقط یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کتے کو جب نسبت ہوگی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ویسے کتوں نے جنت میں نہیں جانا، لیکن اس کو چونکہ اصحاب کہف سے نسبت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، اور وہ سید الانبیاء سید الملائکہ ہے، تمام اللہ کے بعد تمام مخلوقات کے سردار ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی صحابی کو نسبت ہے اس کا بھی ہم احترام کریں۔ ذاکر جو کچھ کہتے ہیں، علماء جو کچھ کہتے ہیں، ان کی نہ مانیں، اللہ کی مانیں، قرآن کی مانیں، کہ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، حضور کی ذات کو تھام رکھو، اس کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہوئی اس کا اگر احترام کرو گے اور تفرقے میں نہیں پڑو گے، اتحاد امت یونٹی کی بات کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کامیاب کرے گا۔ آج اگر ہم اتحاد امت کریں تو آج جو مسلمانوں پر مختلف ممالک میں ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے، علماء کرام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے یونٹی کی طرف لے آئیں اور اس کی طرف حکمت عملی کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔